قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ صاحب تول کر باقاعدہ، کسی کو کم نہیں کسی کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گوشت بھی یہ سودی اشیاء میں سے ہے۔ کم زیادہ اگر آیا گیا کسی کو ملا تو وہ سود ہو جائے گا اور کھانا لینا دینا حرام ہو جائے گا۔ اگر وہ ساتوں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب مالک ہے، ہم کو کم بھی ملا تو چلے گا، کسی بھائی کو زیادہ چلے گیا تو بھی چلے گا، ایسا کہنے سے بھی نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے فقہاء نے دو طریقے، دو ہیلے بڑے آسان نکالے ہیں کہ تولے بغیر بھی آپ باقاعدہ گوشت کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر کیا ہے کہ الیکٹرک باقاعدہ ترازو لگاؤ، پورے جانور کے گوشت کو اس پہ چڑھاؤ، کتنے کلو ہے یہ سمجھ لو، یا پھر اندازہ ہو گیا یہ 70 کلو ہے، 10-10 کلو کر کے الگ کر دو، پھر کچھ بچ گیا تو اس کے ساتھ اس سے کر لو، ایک ساتھ تول لو، ارے وہ 700 گرام بھرا 100 گرام الگ الگ کر لو، یہ ہو گئی تقسیم۔ یہ تو تول کر، یہ بہت بڑی ٹینشن والی بات ہے۔ لیکن اگر اس سے بچنا ہے، الیکٹرک ترازو نہیں لگانا ہے اور یہ جھنجٹ سے بھی بچنا ہے، تو اس کے دو طریقے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، پہلا طریقہ یہ ہے کہ ذبح کے بعد اس جانور کا سارا گوشت ساتوں حصے دار ایک ایسے بالغ مسلمان کو ہبہ یعنی تحفہ دے کر مالک کر دے جو ان کی قربانی میں شریک نہیں ہوا۔ اب وہ اندازے سے سب میں تقسیم کر سکتا ہے۔ اب میں جب مالک بن گیا سب کی طرف سے، تو اب میں 60 ڈھیر لگا کر بولو کہ یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، کم زیادہ بھی ہوں گے تو بھی چل جائے گا، ہے نا طریقہ؟ اچھا یاد رہے گا، یہ سوال بہت آتا ہے۔ ہاں، دوسرا طریقہ جو در مختار اور حاشیہ ابن عابدین شامی یعنی رد المختار کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 317 پر بھی ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ یقسم اللحم وزنا لا جزافا الا اذا ضم معه الاکارع او الجلد صرفا للجنس لخلاف جنسه۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ دوسرا ہیلا کہ اس سے بھی آسان ہے، جیسا کہ فقہاء کرام علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس، گوشت کے علاوہ اور دوسری جنس کیا ہوتی ہے جانور کے اندر؟ بھیجا۔ گوشت کے علاوہ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ پائے۔ گوشت کے علاوہ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کلیجی۔ گوشت کے علاوہ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ گردہ۔ گوشت کے علاوہ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ پھیپڑا۔ تو یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں جس کو گوشت نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو گوشت میں شمار کرتے کیا؟ بھیجے کی ہنڈی بنی، بولے میں نے گوشت پکایا، ابے گوشت نہیں، یہ تو بھیجا ہے، بھیجا فرائی۔ کلیجی پکایا، دل پکایا، اور بولتا ہے میں نے گوشت پکایا، تو ارے بھئی یہ گوشت نہیں ہے، یہ تو دل ہے، یہ تو کلیجی ہے۔ معلوم پڑا وہ گوشت نہیں، گوشت کی جنس سے ہٹ کر چیز ہے۔ میں نے گوشت پکایا اور نلے بڑے بڑے نکل رہے، ارے یہ گوشت نہیں ہے، یہ تو پایا ہے۔ تو پتا چلا کہ گوشت کے علاوہ کی جنس کے یہ اجزاء ہے، جانور کے اندر کے پارٹ ہے۔ تو 7 ڈھیر گوشت کے لگا دو، پھر اس میں سے پہیے توڑ کر، پھر کلیجی توڑ کر، بھیجے کو توڑ کر، پھر یہ الگ الگ ڈھیر میں بانٹ دو۔ پھر کہنا کہ بھئی یہ جو ہے یہ ڈھیر کے مالک یہ ہے، وہ ڈھیر کے مالک وہ ہے۔ 7 لوگوں کو 7 ڈھیری کے مالک کر دیے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ کسی کو نلی زیادہ ملی ہے، کسی کو کلیجی زیادہ ملی ہے، کسی کو گوشت زیادہ ملا ہے، کسی کو بھیجا زیادہ ملا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک دوسری کی جنس سے بدل گئے، تو یہ کمی بیشی انہی کے آپس میں ایک دوسرے کے عوض قرار پائے گی، اور جب جنس بدل جائے تو کمی بیشی کے ساتھ لیا دیا جا سکتا ہے۔ در مختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 527 پر ہے کہ اگر کئی چیزیں ڈالی ہیں تو ہر ایک میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا لازمی نہیں ہے، گوشت کے ساتھ صرف ایک چیز دینا بھی کافی ہے۔ کہ یہ ایسا نہیں کہ بھی ہر ایک کو بھیجے میں سے بھی ایک ٹکڑا ہونا ہی ہونا، پہیے میں سے کچھ نہ کچھ ہونا ہی ہونا، کلیجے میں سے دینا ہی دینا، پھیپڑے میں سے دینا ہی دینا، تلی میں سے دینا ہی دینا، ایسا کمپلسری نہیں ہے۔ اگر
یہ لوگ یہ چیزوں کو 7 حصوں میں بانٹ کر کسی کو کچھ دے دیا، تو پھر جو گوشت اور اس میں کمی بیشی ہے، تو جو کلیجی زیادہ ہو گئی وہ گوشت کے عوض میں ہو گئی، جو گوشت زیادہ ہو گیا وہ پھیپڑے کے عوض میں ہو گیا، جو پھیپڑا زیادہ ہو گیا وہ نلے کے عوض میں ہو گیا. اس طور پر یہ آسان طریقہ ہے، اور باقاعدہ اس کا حوالہ در مختار صفحہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 317 میں ہے. صرف نیرا خالص گوشت آپس میں کم زیادہ نہیں بانٹ سکتے، گوشت کے ساتھ میں گوشت کے علاوہ یہ پارٹ میں سے کوئی چیز ہونا ضروری ہے، کمپلسری